والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. صدر محترم، حکم صاحبان، دیگر علماء کرام اور میرے ہم نشین ساتھیوں، آج کی سالانہ انجمن میں جس عنوان پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ میرا عنوان ہے عظمت صحابہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ سامعین کرام، صحابہ کرام وہ عظیم جماعت ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزاری اور اسی ایمان ہی کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ محترم سامعین، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ رب العالمین نے تقوی کے لیے خالص کر دیا اور ان کے لیے مغفرت کا اعلان اور اجر عظیم ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے رسولوں کو بھیجا، ان پر کتابیں نازل کر کے ہم تمام انسانوں کو ہدایت کا راستہ دکھایا، لیکن سب سے آخر میں اللہ رب العالمین نے میرے اور آپ کے آخری نبی، آخری کڑی تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں، یہ آخری شریعت ہے، یہ آخری دین ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کو صحابہ اکرام کی وہ پاکیزہ جماعت عطا فرمائی جس نے دین اسلام کو زندہ کرنے، دین اسلام کو پھیلانے کے لیے عظیم الشان قربانیاں دی۔ یہ وہ صحابہ اکرام ہیں جنہوں نے اللہ کے دین کو، پیغام محمدی کو عام کرنے کے لیے اپنی گردنیں کٹا دی، اپنی عورتوں کو بیوہ، بچوں کو یتیم کر دیا۔ یہی وہ صحابہ اکرام ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے درسگاہ نبوت کے لیے چن لیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا معلم بنایا، اور خود اللہ رب العالمین نے ان کا امتحان لیا اور وہ صحابہ امتحان میں کامیاب ہوئے تو اللہ رب العالمین نے ان کو یہ انعام عطا فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ محترم سامعین، صحابہ اکرام حقیقت میں دین اسلام کے ستون ہے جن کے بارے میں قرآن نے کہا اولئک هم المفلحون، تو کہیں فرمایا اولئک هم الراشدون، تو کہیں فرمایا اولئک هم الفائزون۔ محترم سامعین، صحابہ اکرام واجب الاحترام ہے۔ یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے دین اسلام کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی تھی۔ یہ وہ صحابہ اکرام ہیں جنہوں نے ہمیشہ دنیا پر آخرت کو ترجیح دی۔ یہ وہ صحابہ ہیں جو موت سے نہیں بلکہ موت ان سے ڈرتی تھی۔ لیکن آج پوری دنیا کے اندر ایک ایسی جماعت اور ایک ایسا فرقہ پایا جاتا ہے جو صحابہ اکرام پر کیچڑ اچھالتا ہے، صحابہ کے تقدس کو پامال کرتا ہے، صحابہ کی سر پر ڈاکہ ڈالتا ہے۔ افسوس، صد افسوس، کیا ان لوگوں کو صحابہ اکرام کی فضائل نظر نہیں آئے؟ کیا ان لوگوں کو صحابہ اکرام کی قربانی نظر نہیں آئی؟ کسی نے سچ کہا ہے، آنکھیں اگر ہوں بند تو پھر دن بھی رات ہے، آنکھیں اگر ہوں بند تو پھر دن بھی رات ہے، اس میں بلا قصور کیا ہے آفتاب کا۔ کہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب کو داغدار بنایا جاتا ہے تو کہیں حضرت علی اور حضرت معاویہ کی شان پر دبا لگا جاتا ہے۔ حضرت علی کے بارے میں یہاں تک کہ یہ کہا جاتا ہے کہ مارے غنیمت کی تقسیم میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی مخالفت کی ہے۔ ان صحابہ اکرام کے بارے میں کہا جاتا ہے جنہوں نے عرب کی تپتے ہوئے صحرا اور چلچلاتی ہوئی دھوپ میں ظلم و ستم برداشت کیے، جنہوں نے اسلام کی تعلیم ہم تک پہنچائی، جنہوں نے اسلام کے علم کو بلند کیا، جنہوں نے باطل کے جھنڈے کو گرایا،
وہ صحابہ کرام تھے۔ الگر صحابہ کرام نے وہ حیرت انگیز کارنامے انجام دیے جن کو تاریخ کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتی۔ یہ وہ صحابہ کرام ہے جن کی اتنی ساری قربانیاں تھی۔ محترم سامعین، صحابہ کرام کی عظمت تو یہ ہے کہ جن کے بارے میں قرآن نے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہہ کر ان کو خیر امت کے لقب سے نوازا۔ دوسری جگہ تو قرآن نے کہا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ، کہہ کر ان کو منتخب اور چنیدہ بندہ قرار دیا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں دین اسلام، توحید، قرآن و سنت ہم تک پہنچانے والے، یہ ساری چیزیں ہم کو بتلانے والے، یہ ساری چیزیں ہم کو سکھانے والے اگر کوئی جماعت ہے تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی جماعت ہے۔ صحابہ کی عظمت تو یہ ہے جن کے بارے میں قرآن نے کہا اللہ کی رضا رضی اللہ عنہم ورضوان، سبقت کرنے والے صحابہ، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، جہاد کرنے والے صحابہ، وکلا وعد اللہ الحسنی، ایمان والوں کی دعا میں صحابہ کی یاد، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، انصاری صحابہ کی تعریف، والذین تبوؤا الدار والایمان، یہ وہ صحابہ کرام ہیں جن کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیبه۔ ایک اور حدیث کے اندر آپ نے فرمایا اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے صحابہ کا ذکر کیا جائے تو تم خاموش ہو جاؤ، میرے صحابہ کے بارے میں برا بلا مت کہو، میرے صحابہ کے خلاف اپنی زبانیں مت کھولو۔ یہ وہ صحابہ کرام ہے جن کو قرآن نے عظمت دی، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث کے اندر ان کی عظمت واضح کی۔ محترم سامعین، صحابہ کرام کا ادب و احترام کرنا، ان کی طرز زندگی کو اپنا ہی دراصل دین کی حفاظت ہے۔ صحابہ سے محبت کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے۔ اب آخر اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ رب تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو صحابہ کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، ہم طلباء کے لیے بڑی خوشی و مسرت کی بات ہے کہ جامعہ کے روح نواب آج کی اس نشست کے صدر محترم جناب قاری نجم الحسن صاحب فیضی حفظہ اللہ تشریف لا چکے ہیں۔ ہم آج جناب کو اہلاً و سہلاً و مرحباً و خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب ان کے بعد اگلے مقرر ہوں گے توفیق و محبت، میں موصول کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیں اور اپنے عنوان کی وضاحت کریں۔ موصول کا عنوان ہے حضرت صحابہ قرآن و حدیث کے روشنی میں۔ ان کے بعد جمیل اختر ضیاء اللہ تیار رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظیم۔ صدر محترم، حکم صاحبان، مشفق و مربی اساتذہ کرام اور معزز سامعین کرام، آج کے اس سالانہ انجمن میں میری تقریر کا عنوان ہے عظمت صحابہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ محترم سامعین کرام، آج سے تقریباً 1500 سال قبل جب یہ دنیا کفر و شرک کا گہوارہ بن چکی تھی، خالق کائنات کے علاوہ ہزاروں معبودان باطلہ کی پرستش ہوتی تھی، تہذیب و تمدن اور اخلاقیات کا نام و نشان مٹ چکا تھا، ہر طرف قتل و غارت گری، بے حیائی، شراب نوشی اور گنڈا گردی کا بازار گرم تھا، ہر طرف انتشار تھا، انسان اور انسان کے درمیان تصادم تھا، جنگ و جدل اور لوٹ مار کا دور دورہ تھا، کفر و شرک کا چرچا تھا، خود بیت اللہ جیسے مقدس مقام میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، الغرض پوری انسانیت تاریکیوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اتنے میں رب ذوالجلال کی رحمت جوش میں آئی اور اس عالم رنگ و بو کی رشد و ہدایت کے لیے ہادی برحق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آپ کے نبوت کے آغاز ہی سے
ایک مختصر جماعت آپ پر ایمان لے آئی جو رفتہ رفتہ ایک عظیم قوت اور حزب اللہ میں تبدیل ہو گئی۔ اس بابرکت جماعت کو اصحاب رسول کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ محترم سامعین کرام، یہی وہ صحابہ کرام ہیں جن کی قربانیوں نے انسانی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب برپا کیا، جس نے انسانیت کے ایک ایک گوشہ کو اپنی تابناکیوں سے روشن کیا۔ یہی وہ صحابہ کرام ہیں جس نے دین کی بنیادوں کو مضبوطی بخشی، جن کو اللہ رب العالمین نے اپنے عظیم نبی کی عظیم امت کے درمیان واسطہ بننے کا شرف عطا فرمایا۔ محترم سامعین کرام، صحابہ کرام کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیدا ہو جانا اور آپ پر ایمان لا کر صحابیت کے عظیم شرف سے مشرف ہو جانا کوئی اتفاقی حادثہ نہیں تھا، یعنی ایسا نہیں تھا کہ کچھ لوگ اتفاق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہو گئے، اتفاق سے آپ کے زمانے میں مبعوث کر دیے گئے اور اتفاق سے وہ آپ پر ایمان لا کر صحابیت کے شرف سے مشرف ہو گئے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے ابتدائے کائنات سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے تمام افراد میں کمالات انسانی میں انبیاء کرام کے بعد فائق ترین لوگوں کو چن کر اپنے محبوب نبی کی رفاقت کا شرف بخشا۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے تمام بندوں کے دلوں کو دیکھا تو سب سے بہترین دل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا، لہٰذا انہیں اپنے لیے چن لیا اور اپنا نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ اس کے بعد دیگر لوگوں کے دلوں کو دیکھا تو سب سے بہترین دل اصحاب محمد کا دل پایا، لہٰذا انہیں اپنے نبی کا ساتھی بنا دیا جو اس کے دین کے لیے قتال کرتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، دنیا کبھی عظیم شخصیات کے وجود سے خالی نہیں رہی۔ انسانی تاریخ کا ہر باب بڑی بڑی انقلابی شخصیات کے عظیم کارناموں سے روشن ہے۔ مختلف زمانوں میں مختلف شخصیتیں اپنے عزم و حوصلہ کی داستانوں سے اس دنیا کو منور کرتی رہی ہے۔ زمین کا کوئی نہ کوئی گوشہ ہمیشہ ان کے فیض و برکات سے فیضیاب ہوتا رہا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام جیسی شخصیات کا ایک جگہ جمع ہو جانا اپنے آپ میں ایک معجزہ ہے، کیونکہ تاریخ کے کسی ایک مرحلے کی نشاندہی نہیں کی جا سکتی جہاں ایک وقت میں ایک ہی جگہ پر اتنے سارے عظیم لوگ ایک ساتھ جمع ہو گئے ہو۔ اس لیے صحابہ کرام کا کردار اور وہ معاشرہ جو اس کردار کی بنیاد میں وجود میں آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ محترم سامعین کرام، صحابہ کرام وہ عظیم شخصیت ہے جو آپس میں تھے، ایک دوسرے کے لیے رحم دل تھے، لیکن دشمنان اسلام کے لیے سخت تھے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کی عظمت کو قرآن مجید میں متعدد مقامات پر بیان کیا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَقَرَّ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد فرمایا أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ۔ اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد فرمایا وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کی طرح ایمان لانے کو ہدایت کا ذریعہ بتلاتے ہوئے ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کا ارشاد كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ میں اول مخاطب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہی تھے۔ محترم سامعین کرام، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی عظمت کو اپنی متعدد احادیث میں بیان کیا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے ہیں، پھر وہ لوگ جو ان کے بعد آئیں گے، پھر وہ جو ان کے بعد آئیں گے۔ اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی فهو الذی نفس بیدی لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفا، کہ میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہنا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر لے تو وہ میرے صحابہ کے ایک مد یا آدھے مد کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری صحابی کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا الانصار لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق فمن احبهم احبه الله ومن ابغضهم ابغضه الله، کہ انصار سے محبت نہیں رکھتے مگر وہ لوگ
جو مومن ہے اور ان سے بغض نہیں رکھتے، مگر وہ جو منافق ہے فمن احبهم احبه اللہ، وہ جو ان سے محبت کرتا ہے اللہ رب العالمین ان سے محبت کرتا ہے، ومن ابغضهم ابغضه اللہ، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے اللہ رب العالمین ان سے بغض رکھتا ہے۔ محترم سامعین کرام، آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو صحابہ کرام کی عظمت کو سمجھنے اور ان سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، ابھی کے بعد میں جمیل اختر ضیاءاللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیں اور اپنے عنوان کی وضاحت کریں۔